اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے۔ آل اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا قبیلہ بنتا گیا۔ یہ لوگ جب بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے اور جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن میں اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایکا کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور سے اس بستی کو دیکھتا تو یہ معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے ان کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ بہرحال مقبول روایت یہی ہے کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ تھا جو باپ کی نسبت کی وجہ سے مدین کہلایا اور زمینی جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ عرب کی مشہور شاہراہ جو کہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی، وہ بحر کلزم کے مشرق کنارے سے گزرتی تھی۔ قرآن میں اس کو امام مبین، کھلی اور صاف شاہراہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے آباد ہوئے تھے۔ اہل مدین بے حد خوشحال اور امیر تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے، اور تو اور لوگ اس بستی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مدین تشریف لاتے۔ چونکہ ایک بڑی شاہراہ پر تھے، اس طرح ہر لوگ آنے والے تاجر ان کی بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اہل مدین یا اصحاب ایکا نے بھی قوم عاد، سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بلکہ یہ لوگ اس لیے بھی مشہور ہوئے کہ ان لوگوں نے سب سے بڑے درخت کی پوجا شروع کی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نئی عبادت شروع کی جس میں ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کے لیے بھی انہوں نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز پر عریاں لباس میں بٹھا دیتے تھے، اور جب کوئی بھی تاجر آتا تو وہ لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر وہ چیزیں ہی بدل ڈالتے۔ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: حضرت شعیب بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن بدین بن حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی آپ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا، لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سنتے۔ اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگری کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ جب کسی بھی طرح سے قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح ڈرایا
اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور ہی نہیں۔ پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں تو ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا، اے میری قوم، تم اپنے طریقے سے عمل کرتے رہو، میں اپنے طریقے سے عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دن میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے۔ اس کو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگر تم سچے ہو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گراؤ کہ ہم ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد اس قوم پہ خداوند قہر و جبار کا قہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرکت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی اور اسی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہیں آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب شیون کے مغرب میں شبان نامی علاقے میں تشریف لے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی شبام میں ہے۔ دوستو، درختوں کی پوجا اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے اہل مدین کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ناپ تول میں کمی جیسے گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہر طرح چور بازاری گرم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب برائیوں سے پاک کر دے، اور اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ ہمارے رزق و مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔